کیا گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو اور پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے؟ ہیلو گائز، السلام علیکم، آئی ہوپ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے۔ دس از منتظر، تو آپ دیکھ رہے ہیں بی کے رضا آفیشیل۔ تو آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں مفتی امین القادری صاحب کے بیان پر۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ چکے ہیں گے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو اور پھر بھی گناہ ہو جاتے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو چلو ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ رکھنا سارے گناہوں کا علاج، تمام برائیوں کا علاج صرف ایک چیز کے اندر ہے، اور اسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ خدا کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا دل خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ایسی آگ ہے جو شہوت کو جلا دیتی ہے، جو خواہشات نفسانی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جیسے جیسے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، جیسے جیسے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، انسان خود بخود جرائم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور سن لو، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی انسان اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کبھی اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا جائے، خدا کی خشیت میں آنسو بہایا جائے۔ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہایا جانا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب اللہ کے خوف سے رویا جاتا ہے اس رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہاں، انسان کی آنکھیں اسی لیے تو بہک رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسان حرام اس لیے کھا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج حسن کی نمائش اس لیے ہو رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کے حسن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بزرگی اپنے دل میں پیدا کرو۔ کس اللہ کے ماننے والے ہو، کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ اللہ جس نے اللہ اکبر بغیر کسی ستون کے آسمان کا سائبان پیدا کیا ہے، بغیر کسی کھوٹیوں کے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے اللہ اکبر کائنات کو وجود عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کو وجود عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کو خدا نے بنایا ہے وہ اتنی شان والے ہیں، تو اللہ اکبر بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں بنایا ہے ان کے حسن کا عالم یہ ہے، تو اللہ اکبر بنانے والے کے حسن کا عالم
आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, अल्लाह की शान पर मालूम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के हवाले से गुफ्तगू करो, मुताला करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के हवाले से बातें सुनो, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और दूसरी चीज ये तसव्वुर करो, अल्लाह देख रहा है, हम तन्हाइयों में है तब भी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, कमरों में छुपकर गुनाह करने वालों, गारों में छुपकर गुनाह करने वालों, समंदर के किनारे गुनाह करने वालों, याद रखो मेरा रब इरशाद फरमाता है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, वो कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और उसके बाद फिर उसके अजाब के मुतालिक सोचो, वो कितना खैरत वाला है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है, और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किसी को अल्लाह ने गैरत दी है, फरमाया मुझ मोहम्मद को गैरत अता फरमाई है, वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखो वो गैरत वाला है। इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करने से पहले सोचो, जवानी में गुनाह करने वालों, अपनी खूबसूरती पर गुनाह करने वालों, खूबसूरती पर इतरा कर खुदा के गजब को दावत देने वालों, जरा गौर तो करो। वो फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े बादशाहों की पकड़ की, किसी को दरिया में गर्क कर दिया, किसी को समंदर में गर्क कर दिया, किसी को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, किसी को जमीन में धंसा दिया। खबरों के निशान मिट गए, खानदान के खानदान मिट गए, नस्लें खत्म हो गई। हाँ तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि गुनाह से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।